ہمدردی کے 2 لفظ ادا کر دو. میں اب کسی سے اور کچھ نہیں چاہتا. تاریخ مجھے نہ جانے کس نام سے یاد کرے گی. لوگ جانے کیا کیا کہیں گے. لیکن شاید کوئی دل ایسا بھی ہو جو یہ کہہ سکے حضور ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ خدا حضور کو 180 سال زندہ ہے. الہی بخش، یہ بتاؤ کیا پیغام لائے؟ میجر ہڈسن باہر موجود ہے عالم پناہ، اور وہ آپ کی تشریف آوری کا انتظار کر رہے ہیں. اچھا، بسم اللہ. عالم پناہ، غلام نے جو کچھ عرض کیا ہے اس پہ ایک بار پھر غور کر لیجیے. ہم بھی آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں عالم پناہ. کوئی ہے جو ہم سے کہتا ہے بہادر شاہ، تقدیر کے فیصلے بدلے نہیں جا سکتے. چلو. کہاں لے چلو گے مرزا؟ حضور آپ سے جو وعدہ کیا گیا ہے اس کے تحت حضور کو لال قلعہ لے جائیں گے. لال قلعہ؟ جی عالم پناہ. لال قلعہ؟ ہاں چلو. جس لال قلعے میں بادشاہ بن کر رہتا تھا وہاں قیدی بنا کر لے چلو. کم از کم لال قلعے کی دیواریں یہ تو گواہی دیں گی کہ بابر، اکبر اور شاہ جہاں کی اولاد کے ساتھ زمانے نے کیا سلوک کیا. بسم اللہ، چلو. با ملاحظہ، نگاہ روبرو، حضرت سراج الدین محمد بہادر شاہ جلوہ افروز ہوتے ہیں. نگاہ روبرو. نہیں جواب وقت، یہ وقت شاہی تکلفات کا نہیں ہے، تسلیم و رضا کا وقت ہے. خدا کے حضور سر جھکا. جنرل ولسن نے درخواست کی ہے کہ آپ تاج و تلوار ہمارے حوالے کر دیں. بادب، با ملاحظہ، ہوشیار، نگاہ روبرو، صاحب ہیبت و جلال، گردو شکو، ریت پرور، جہانگیر. باری الہ ہمیں معاف کر.
عالم اسلام کی اس عظیم سلطنت کی ہم حفاظت نہ کر سکیں؟ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا بی بی جی، وہ جو ہے نا کریموں سے چھوٹا۔ اچھا، کیا معلوم ہوا؟ اقبال میاں تو بریلی والے جنرل کے پاس چلے گئے ہیں۔ وہ خیریت سے گھر تو پہنچ گئے تھے؟ ہاں ہاں، یہاں سے نکل کر وہیں پہنچے ہیں۔ اور کیا معلوم ہوا؟ وہ اقبال میاں کے والد صاحب ہیں نا، پانی پت چلے گئے ہیں خیریت سے۔ پانی پت؟ ہاں، یہاں ان کا اس وقت رہنا ٹھیک نہیں تھا، لوگوں نے کہا موقع ہے نکل جاؤ۔ خدا کا شکر ہے، یہ بہت اچھا ہوا۔ یہ اقبال میاں کے چھوٹے بھائی بھی تو تھے، کیا نام ہے ان کا؟ ایوب۔ اچھا، اسے کیا ہوا؟ ہائے بی بی جی، وہ بچہ تو بس مارا گیا۔ مارا گیا؟ ہاں بی بی، گھر پر چھاپا پڑا تھا، ظالموں نے گولی مار دی۔ گولی مار دی؟ ہائے، ذرا سا بچہ تھا، ہائے یہی کوئی 10-11 سال کا ہوگا۔ قصائیوں کو رحم بھی تو نہیں آیا بی بی۔ شہر میں کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں گلشن بوا۔ ہاں بی بی، دلی پر ایسا وقت تو کبھی نہیں آیا۔ اے بی بی، ہائے میں نے تو سنا ہے جہاں پناہ بھی فرنگیوں کے قابو میں آ گئے ہیں۔ ہائے خدا خیر کرے، سلاطین زادوں کا نام معلوم کیا حال ہے۔ گلشن بوا۔ جی بی بی، کیا بات ہے؟ گلشن بوا، آپ مجھے وہاں لے چلیں گی؟ کہاں؟ پھوپھی صفیہ کے ہاں، میں ان کے ہاں جانا چاہتی ہوں۔ ان لوگوں پر اتنی مصیبت پڑی ہے، کم از کم ایوب کی تعزیت تو کر لوں گی۔ لیکن بی بی، گلشن بوا، آپ مجھے چپکے سے وہاں لے چلیے گا، لیکن کسی کو اس کی خبر نہ کیجیے گا۔ میں کہہ دوں گی میں اپنی ایک سہیلی سے ملنے جا رہی ہوں۔ اچھا بی بی، جیسی آپ کی مرضی۔ آداب جلاتا ہوں میجر صاحب۔ آئیے مرزا صاحب، آئیے آئیے۔ آپ اچھے تو ہیں مرزا صاحب؟ آپ کے لیے خوشخبری لایا ہوں میجر صاحب۔ خوشخبری؟ کیا بخت خان گرفتار ہو گیا؟ بخت خان تو گرفتار نہیں ہو سکا، مگر اس سے بھی بڑی خوشخبری ہے، میرے آدمیوں نے شہزادوں کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ شہزادوں کو؟ کیا واقعی؟ مرزا مغل، مرزا خضر سلطان، مرزا ابو بکر، سب کے سب مل گئے۔ 40 آدمی ہیں، 40 آدمی، جن میں زیادہ تر لوگ شاہی خاندان کے ہیں۔ شاباش مرزا صاحب، آپ کی یہ خدمات ہمیشہ یاد رکھیے۔ حضور، میرا خیال ہے کہ آپ اپنے آدمیوں کے ساتھ میرے ہمراہ چلیں۔ میں نے کہا حضور، اگر ایک ہی بار فیصلہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ فیصلہ؟ ٹھیک ہے مرزا صاحب، ٹھیک ہے۔ جیتی رہو، لیکن بیٹی میں نے تمہیں پہچانا نہیں ہے۔ جی، میرا نام ستوت جہاں ہے۔ اے نواب امیر الدین صاحب جو آپ کے عزیز ہیں، یہ ان کی بیٹی ہے۔ اچھا اچھا اچھا، بھائی امیر الدین کی بیٹی ہو، کیسی آئیں؟ میں نے آپ لوگوں کی مصیبت کا حال سنا تھا پھوپھی جان، مجھے بہت افسوس ہوا۔ میرے بھائی نے بتایا تھا کہ آپ کا بیٹا ایوب۔ کتنا دکھ ہوا ہے مجھے یہ سن کر، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے گلشن بوا سے کہا میں پھوپھی جان سے ملنے ضرور چاہوں گی۔ ہاں بیٹی، اللہ کو جو کچھ منظور تھا، ہم پر تو جیسے قیامت ٹوٹ گئی۔ اللہ آپ کو سب دے پھوپھی جان، آپ لوگوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ تمہاری بہت بہت مہربانی، لیکن تم آ کیسے گئیں؟ اے گھر والوں سے چھپا کر لائی ہوں، ورنہ انہیں کون آنے دیتا۔ کہنے لگی گلشن بوا تم مجھے لے چلو۔ خدا تمہیں اس ہمدردی کا اجر دے گا، بس اللہ سے ہم لوگوں کے لیے دعا کرتی رہنا۔ میں بھی دعا کروں گی پھوپھی جان، خدا سب کو خیریت سے رکھے۔ آمین۔ وہ ان کی کوئی خبر ہے؟ کن کی؟ اقبال صاحب کی، وہ زخمی ہو کر ہمارے ہاں آئے تھے نا۔ بیٹی اللہ کی شکر سے وہ خیریت سے بخت خان کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اچھا پھوپھی جان، اب میں چلتی ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ ارے نہیں بیٹی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم بغیر کچھ کھائے پیے چلی جاؤ؟ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ گلشن بوا تمہیں میرے ساتھ آؤ۔ چلو بیٹی۔
رضا صاحب آپ خدا کا شکر ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہیں. خانہ زاد نے نہ جانے آپ کو کہاں کہاں تلاش کیا مگر آپ لوگوں کا کہیں پتہ نہیں چلا. سچ بتا مرزا کس ارادے سے آئے نیک ارادے سے یا کیا بات کرتے ہیں حضور خادم کے پاس آپ کے لیے محبت اور وفاداری کے سوا اور کیا ہے. حضور میجر ہڈسن آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائے ہیں. میجر ہڈسن وہ کیوں آیا ہے؟ بتائیے مرزا صاحب ہڈسن کیوں آیا ہے؟ کہ آپ نے کیا کیا مرزا صاحب اتنے بڑے دشمن کو لے کر یہاں کیوں آئے ہیں؟ دشمن کیا بات فرماتے ہیں صاحب عالم. میجر ہڈسن تو آپ کی خیر خواہی کا دم بھرتے ہیں. خیر خواہی؟ کیا وہ ہمارے ساتھ بھی ایسی خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں جیسی جہاں پناہ کے ساتھ کی؟ آپ لوگوں کو کچھ غلط فہمی ہے. اگر وہ جہاں پناہ کو اپنی حفاظت میں نہ لیتے تو نصیب دشمنا فرنگی نہ جانے ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کرتے. میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ لوگ بھی جہاں پناہ کی طرح صبر و سکون کے ساتھ خود کو ان کے حوالے کر دیں تو وہ آپ کو بھی جہاں پناہ کی طرح اپنی حفاظت میں لے لیں گے. یہ ناممکن ہے مرزا صاحب. ہم لوگ ہرگز اپنے آپ کو ہڈسن جیسے خونخوار درندے کے سپرد نہیں کریں. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے اسے یہاں لا کر غلطی کی ہے. اسے واپس لے جائیے. میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں صاحب عالم. جواب آپ کو دیا جا چکا ہے. اسے واپس لے جائیے ورنہ یہ سمجھیے کہ ہم لوگ مقابلے کے لیے تیار ہیں. بابر اور تیمور کی اولاد جان دینا جانتی ہے میرا صاحب. ہڈسن کو اپنے ناپاک ارادوں میں اتنی آسانی سے کامیابی نہیں ہوگی. میں آپ کا فیصلہ سننا چاہتا ہوں صاحب عالم. خداوندہ جو تیری مرضی ہے اسے پورا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. خضر سلطان اب تکرار سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تقدیر جو کچھ دکھائے گی وہ دیکھنا ہی پڑے گا. رضا صاحب ہم آپ کے مشورے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. مجھے آپ سے یہی امید تھی صاحب عالم. ناصر بیٹا جی تمہاری چلتے وقت اقبال سے ملاقات ہوئی تھی؟ جی ہاں خالہ جان اس نے آپ کو بہت بہت سلام کہا ہے اور کہہ رہا تھا کہ آپ ہمارے لیے دعا کرتی رہیں. دعا ماں کی؟ ماں کا تو پورا وجود ہی اپنی اولاد کے لیے دعا ہوا کرتا ہے بیٹا. اگر چلتے وقت خالہ جان سے ان کی ایک ملاقات اور ہو جاتی تو کتنا اچھا تھا. کم از کم چلتے وقت دیکھ تو لیتی. ہاں سکینہ بیٹی خدا جانے اب کب دیکھنا نصیب ہوگا. اللہ اپنی رحمت سے سب لوگوں کو ساتھ خیریت سے ملائے. خالہ جان میں نے سنا ہے ستوت آپ سے ملنے آئی تھی. ہاں ہاں آئی تھی. تم نے کس سے سنا؟ آپ نے اختر میاں سے ذکر کیا تھا انہوں نے بتایا تھا. ہاں ہاں آئی تھی. بیچاری بہت پریشان تھی. بڑی بات ہے مجھے تو یقین نہیں آیا تھا. تعجب ہے نواز صاحب نے اجازت کیسے دے دی؟ وہ تو ہمارا نام سننا پسند نہیں کرتے خالہ جان. ارے ناصر بیٹا نواب صاحب نے اجازت نہیں دی تھی. بیچاری گھر والوں سے چھپ کر آئی تھی. بہت ڈر رہی تھی. اچھا اتنی بڑی بات مگر آنے کی وجہ؟ بس اللہ نے اس کے دل میں ہمدردی ڈالی. کہہ رہی تھی ایوب کی موت کی خبر سنی تو رہا نہیں گیا. تعزیت کے لیے آئی تھی. چلو بیچاری نے اتنا خیال تو کیا. اچھا خالہ جان اختر شہروں سے مل کر آتا ہوگا. میرا اس سے ملنا بہت ضروری ہے. ہاں بیٹا تم ضرور جاؤ. تو پھر خدا حافظ. خدا حافظ.